اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب کو مجھ ناچیز اعجاز قادری قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی کرم نوازی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس نے ہمیں توفیق دی، اور جتنوں کو توفیق عطا فرمائی انہوں نے اللہ کا، اس کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کے محبوب بندے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سے اور بھی اولیاء کاملین، ہم ان کی شان بھی بیان کرتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ جس کو جتنی توفیق اللہ رب العزت نے دی، اس نے اتنا حصہ اپنا ڈال لیا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، جس نے اس محفل پاک کے سجانے میں دام درم سخن قدم حصہ لیا، اللہ رب العزت سے دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، جہنم کے آگ سے محفوظ فرمائے، اور اسے عزتوں سے نوازے، اور اپنے سوا کسی کا کبھی محتاج نہ کرے۔ چھوٹی سی بات بیان کروں گا، وہ کہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں کسی سے جھگڑنا نہیں چاہیے، ہمیں کسی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے ذہن کی الجھنوں کو سلجھانا ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہے تو اس کو پازیٹیولی، بڑے مثبت انداز میں، پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مصطفیٰ ہو، جشن عید میلاد النبی ہو، یا کسی بزرگان دین کا عرس ہو، تو میں ہمیشہ پہلے بھی میں نے کہا ہے، اور ایک بات اس کا دوبارہ سے کچھ حصہ بیان کرتا ہوں، کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ بعض کے نزدیک کوئی اور تاریخ ہے، بعض کے نزدیک ہے کہ ولادت مصطفیٰ کسی اور تاریخ میں ہوئی، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ولادت مصطفیٰ تو ہوئی ہے نا، بات کو سمجھیے گا، ولادت مصطفیٰ تو ہوئی ہے، آپ کی آمد تو ہوئی ہے، اور ربیع الاول میں ہی ہوئی ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ گو کہ آپ کی وصال ربیع الاول میں ہوا ہے، چلیے مانتے ہیں، لیکن جانے کا غم ضرور ہے، آنے کی خوشی بھی ہے، اور پھر یہ عام ہستی تو ہے نہیں کہ جن کا آنا عام ہو، بلکہ ان کا آنا بھی خاص، ان کا جانا بھی خاص۔ اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کی وجہ سے پوری کائنات کو تشکیل دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور خاص سے آپ کو پیدا فرمایا، اور فرما دیا اے محبوب ہم نے تمہیں ایسا پیدا کیا جیسا کہ تم چاہتے تھے۔ اب اندازہ کیجیے، محبوب جیسا چاہتے تھے ویسا بنایا گیا، اور محبوب اور محب کوئی علیحدہ نہیں ہے، اللہ کی ذات سے ہی ایک نور کو علیحدہ کیا گیا، جس کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی جگہ احمد اور کسی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی آمد ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خوشخبری دی، انسانوں پر احسان کر دیا۔ کبھی کوئی اپنی محبوب چیز کسی کو دیتا ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ ان کی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ برباد ہو جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پر احسان کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا قرآن پاک کی آیت میں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، یعنی ان کو دیکھو اور ویسا تم بھی کرو۔ یہ ہمارے پاس پیٹرن آ گیا، ٹھیک ہے نا، کوئی یہ کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ جس کو دیکھ کر ویسا کیا جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت والد کے، بھائی کے، شوہر کے اور بیٹے کے، ہر اعتبار سے کر کے دکھایا کہ کیسے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی جب کبھی موقع آیا قانونی معاملات کا تو وہاں پر بھی انصاف کر کے دکھایا،
کہیں لین دین کے معاملات ہوئے تو وہاں پر بھی کاروباری معاملات بھی سکھائے، اور کبھی ظلم و زیادتی ہو جائے تو ہمیں کس طرح سے رہنا یہ بھی سکھایا. یعنی ہر اعتبار سے، یعنی ایک مکمل جامع شخصیت کے مالک اللہ رب العزت یکتا، اس کا محبوب بھی یکتا. اللہ رب العزت بھی بے عیب، اس کا محبوب بھی بے عیب، ہر عیب سے پاک. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے، سب کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے اور اس کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ گئے. تو غور کیجیے گا، اپنے رب کی طرف لوٹ گئے سے مراد رب کی رضا میں راضی ہیں، رب کی رضا کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور رب کی رضا میں رب کے پاس تشریف لے گئے. مانا کہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی، ربیع الاول ہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ کا وصال ہوا. لیکن نہ تو آپ کی ولادت ویسی جو عام لوگوں کی ہوتی ہے، نہ ہی آپ کا وصال ویسا جیسا کہ عام لوگوں کا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ آپ کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائی، یعنی آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے. کتنا بڑا زبردست کام ہو گیا کہ ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو گیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے. لیکن بچا تو لیں گے، لیکن ہمارا اپنا بھی کچھ کام ہے. ہمیں بھی تو سکھایا ہے کہ تم نے کیسے رہنا ہے، تم نے کیسے بولنا ہے، تم نے کیسے کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ جس کا اخلاق بہترین ہوگا وہ روز قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں. تو پھر ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے. کہ ساتھ ہی کچھ لوگوں کا اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام تو رو رہے تھے، دھاڑے مار رہے تھے، رنج میں مبتلا تھے، آپ لوگ خوشی منا رہے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا. آپ کی عمر 6 سال تھی. چھوٹا سا بچہ، اگر بچے کے حساب سے دیکھیں چھوٹا سا بچہ، غم کی کیفیت کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت ہے. تو آپ بعد میں رویا کرتے تھے، کبھی کبھی دل گرفتہ ہوتے تھے یا غمگین ہو جاتے تھے، آنسو بہتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ یہ ہماری محبت ایک فطری ہے جو ایک ماں سے ہوتی ہے، لیکن ان کا دنیا سے چلے جانا بے شک یہ غمزدہ کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں. ایسے ہی آپ نے اپنی پیاری بیٹی کے حوالے سے کہا کہ میری اس بیٹی نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی تکالیف برداشت کی. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی میں ان کا وصال بھی ہوا. تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کی جدائی سے ہم غمزدہ تو ہیں لیکن اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ رب کی رضا میں راضی ہیں. اچھا یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا. اب یہ اپنے رب کی طرف لوٹ گئے. رب سے ملاقات کس کو نہیں چاہیے؟ ہر ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا بہت پسند ہے. گو کہ ایک رشتے ہونے کی بنیاد پہ جو دوری ہوتی ہے، اس دوری کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی ہے. لیکن اگر غور کریں کہ یہ اپنے رب کے پاس چلے گئے، رب کے پاس چلے گئے، اللہ کی رضا میں راضی ہیں، تو یہ تو خوشی کا سودا ہے. اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو وہ غم مندمل ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ وہ خوشی لے لیتی ہے. خوشی اس بات کی کہ آپ تشریف لائے، خوشی اس بات کی آپ اپنے رب کی طرف لوٹ گئے، لیکن اپنے امتیوں کو بھولے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے محبوب ہم تمہیں راضی کر دیں گے. اور سرکار کب راضی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ جب ایک ایک امتی کو وہ جنت میں داخل کریں. ایسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا امتی اس وقت تک نہیں دنیا سے جائے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، یعنی اس کو توبہ نصیب ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. ایک سلطان الانبیاء اور ایک سلطان الاولیاء، کتنی بڑی بات ہے. ہم تو سرداروں کے درمیان رہتے ہیں بھائی، ایک نبیوں کے سردار، ایک ولیوں کے سردار، کوئی شہیدوں کا سردار، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار. ہم تو سارے سرداروں سے محبت کرتے ہیں، دنیاوی نہیں جن سے اللہ نے محبت. تو لہذا جب عرس کا موقع آتا ہے
جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف جاتے ہیں، ان کا دنیا میں رہنا بھی باعث برکت ہوتا ہے، باعث رحمت ہوتا ہے، دنیا سے چلے جانا بھی باعث رحمت اور برکت ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم خوش ہوں، کیوں نہ خوش ہوں؟ جیسے آج کے دور میں ہر شخص جو کسی سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے، اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، نہیں چاہتا کہ اسے جدائی ہو، لیکن جب کبھی جدائی ہوتی ہے تو غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے وصال کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ اہتمام کرتا ہے، کھانوں کا اہتمام کرتا ہے، محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، ذکر اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رسول کے ذکر کی محفلیں سجاتا ہے، اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ جو جدائی تھی وہ وقتی تھی، اس وقت دکھ تھا، لیکن وہ اپنے رب کی رضا میں راضی تھے۔ تو ہم بھی اب اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں۔ اب ہم زیادہ خوش اس وجہ سے ہیں کہ بے شک یہ دوری جو ہے برداشت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے رب کی قربت میں ہیں، تو وہاں سے ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور وہاں ہماری سفارش بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اگر مقام و مرتبے سے نوازا تو اس نے اپنے محبوب بندوں کو بھی مقام اور مرتبے سے نوازا، محروم نہیں رکھا۔ تو اسی لیے ہم عرس مناتے ہیں، عرس کا معنی خوشی کے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پہ بھی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ کیا ہمارے قول اور فعل ویسے ہے یا نہیں۔ اگر ہیں تو بہترین بات ہے، نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، ہمیں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں ذکر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کیا درود پاک۔ آج بڑی پیاری بات ایک شخص نے مجھ سے پوچھی، میرے ایک دوست نے، کہ ناپاکی کے عالم میں اگر ہو تو ذکر کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں۔ کون سا؟ یہ میں نے کہا اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرما دیا، اللہ نے بڑا کرم فرما دیا، ہمیں پریشانی سے بچا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناپاکی کے عالم میں ہیں اور آپ کی موت کا وقت آ گیا تو زبان پاک ہوتی ہے، لہذا درود پاک، استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے یا کوئی اور وجہ سے آپ ناپاک ہو گئے لیکن زبان پاک ہے، آپ درود پاک اور ذکر پاک کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ استغفار، درود پاک اور کلمہ طیبہ یا دوسرا کلمہ، ٹھیک ہے۔ اور وضو کس کے لیے لازم کر دیا کہ جب نماز کے لیے ہوں گے تو تب وضو کرو، پاکی کی حالت میں ہوں گے، پاک ہوگے اور وضو بھی کیا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک جب پڑھ رہے ہوگے تو باوضو بھی ہوگے اور پاک حالت میں بھی ہوگے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب موقع ہی نہیں ہے، بالکل کانٹے کا وقت ہے اور بالکل وقت قریب آ گیا اور مجھے اپنے رب سے ملنے کے لیے جانا پڑ گیا اور اس وقت میں ناپاکی ہوں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ان کے پیشاب کی نلکی لگی ہوتی ہے، بعض اوقات پخانے کے لیے کوئی بیگ لگا ہوا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کریٹیکل پرابلمز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے، ہو جائے گا۔ وضو نہیں ہوتا، بعض اوقات پاکیزگی نہیں ہوتی اور ناپاکی ہو جاتی ہے، غسل کی حاجت ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے محروم تو نہیں رکھا، یعنی آپ ناپاکی میں بھی ہیں لیکن اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کلمے کا ورد کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں۔ اسی میں آپ کی موت بھی واقع ہو جائے گی تو آپ کو کچھ نہیں ہوا، بلکہ آپ کی زبان پاک تھی، آپ نے وہ تمام چیزیں پڑھتے 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 اپنے رب کی طرف دوڑ۔ کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیں باتوں میں یہ بھی ایک نئی بات اس انداز میں پتہ چل گئی، گو کہ یہ تمام چیزیں تو اللہ اس کے رسول نے سکھائی ہیں، لیکن ہمارے پاس بعض اوقات وقت نہیں ہوتا سیکھنے کا، سمجھنے کا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن سے خلیش دور ہو جاتی ہے کہ چلو یار یہ تو بچت ہو گئی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ باوضو رہیں، غسل سے رہیں، پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ رہیں، تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، یہ بہترین بات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام بزرگان دین اکابرین سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین بجاہ نبی الامین۔ اس کے ساتھ ہی گھروں میں بڑی چپلشیں چل رہی ہیں، رنجشیں چل رہی ہیں، بہت بری بات ہے، اس سے برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا جھکنا چاہیے، ہمیں عاجزی کی ساری رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسکینوں میں تلاش کرنا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مسکین ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو جو غریب غربا نادار اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات مسکین وہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن اسے اللہ نے اپنا دوست بھی بنایا ہوا ہے، یا دوست نہیں بھی رکھا تو اپنا مقرب ضرور کر لیا ہے، کیونکہ اس کی عادات و اطوار کی وجہ سے۔ ورنہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت دولت تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی دولت تھی۔ وہ اللہ کے محبوب کیسے تھے؟ اللہ کے محبوب کے بھی محبوب تھے، اس لیے کہ ان کے اندر عاجزی کے ساری تھی، محبت تھی، لوگوں کی خدمت کا جذبہ تھا، اس کو کہا۔ تو لہذا ہر دولت مند غلط نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، اور ہر غریب اچھا نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ بعض غریب ہوتے ہیں لیکن ان میں اکڑ ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ ہاں ہمیں اپنے مزاج کو اچھا رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو درست رکھنا چاہیے، ہمیں چھوٹے بڑے کا ادب لحاظ مرمت کرنی چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھرپور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، استغفار کرو گے تمہارے رزق میں برکت دوں گا، اولادوں میں برکت دوں گا، تمہارے مال کو زیادہ کر دوں گا، تمہیں صحت تندرستی عطا کروں گا۔ درود پاک پڑھیں گے، رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کی خصوصی توجہ حاصل ہوگی۔ کلمہ طیبہ، دوسرا کلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ جنت میں جائے گا۔ کلمے کا ذکر رکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر اس بات کی گردان کیجیے، بار بار اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، شہادت دیجیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول، اور یہی چیز کی جب عادت رہے گی دن اور رات میں تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جب موت آئے گی اس وقت بھی منہ سے یہی نکلے گا، اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو اپنے قلب کو سلامت لے کے رب کی طرف لوٹ گیا وہی تو کامیابی ہے، قلب سلیم لے کر اپنے رب کی بات لوٹ گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے ساتھ میں ہمارا باتیں کرنا، اصلاحی باتیں کرنا، سننا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے سے تو شیعہ بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔